السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب بخیر وافی سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمتوں میں حاضری ہے، اور آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے مساجد کو صاف ستھرا رکھنے کی فضیلت۔ جی ہاں، بہت اہم ٹاپک ہے، بہت اہم موضوع ہے، اور بالخصوص ان کے لیے جو ماشاء اللہ مساجد کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے اللہ کے پاک گھر کی خدمت پر معمور ہے۔ اور بالعموم ہم سب مسلمانوں کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کے پاک گھر کی خدمات میں ہم بھی حصہ لیں۔ مختلف طریقوں سے لوگ حصہ لیتے ہیں، کوئی تعمیرات میں حصہ لیتا ہے، تو ہم اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھی حصے دار بن سکتے ہیں۔ تو اس پر فضائل کیا ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا برکتیں ہیں، انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو میں سنیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ تسلی سے سن پائیں، پھر اس نیکی سے بھی پیچھے نہ رہیں، سننے کے بعد اس نیکی میں بھی آگے بڑھیں۔ تو آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 419 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد سے اذیت کی یعنی تکلیف والی چیز نکالے، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ، جو مسجد سے اذیت یعنی تکلیف دہ چیز کو نکالے، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اسی طرح ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 415 پر بھی ایک روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مساجد کو بچوں اور پاگلوں، خرید و فروخت اور جھگڑے، آواز بلند کرنے، حدود قائم کرنے اور تلوار کھینچنے سے بچاؤ۔ مساجد ان کاموں کے لیے نہیں بنی، اور مساجد کو ان معمولات جو بتائے گئے ہیں حدیث شریف میں ان سے بچانا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور روایت مسلم شریف صفحہ نمبر 224 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کو مسجد میں با آواز بلند گم شدہ چیز ڈھونڈتے سنے تو کہے، اللہ پاک وہ گم شدہ شے تجھے نہ ملائے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ مسجدیں ہمیں چاہیے کہ جس کام کے لیے بنائی گئی ہیں ہمیں وہی کام مساجد کے اندر کرنے چاہیے۔ اب یہ ہے کہ مسجد میں تسبیح کرنی چاہیے، مسجد میں ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، مساجد کے اندر ہمیں ذکر و اذکار کرنا چاہیے، مساجد کے اندر ہمیں محافل ذکر و نعت کرنی چاہیے، تو اچھے اچھے کام کرنے چاہیے۔ تو یقیناً ناظرین، ان روایات کو سننے کے بعد ہمارا بھی ذہن بنا ہوگا کہ ہمیں بھی مسجدوں کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے غور و فکر کرنا چاہیے۔ جیسے ہم اپنے گھروں کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ پاک کے گھر کی خدمت کی نیت سے بھی اور ثواب کمانے کی نیت سے اس کام میں آگے بڑھنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کائنڈلی ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو سنیں، اور کسی ایک نے بھی اس ویڈیو کو سن کر اس نیکی پر عمل کرنا شروع کر دیا تو ناظرین ہم سب اس نیک کام میں حصے دار بن جائیں گے، اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔